بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل بتاتے ہیں، ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے، نہایت ممتاز عالم دین، بڑی اچھی اور مدلل گفتگو فرماتے ہیں، ہم سب کے نہایت پسندیدہ عالم دین ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ ناظرین، علامہ صاحب موجود ہیں، اور آپ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی ان کا حل بتایا جائے گا۔ علامہ صاحب، ہم چونکہ ربیع الاول کے ایام ہیں، اور روزانہ اپنے پروگرام کے اندر ہم جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے ہوتی ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہوتی ہے، آپ کے خصائل و کمالات کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم یہاں سے برکت لیتے ہوئے جو ہمارا عنوان ہے وظائف کا، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے سرکار کو جامع الکمالات بنایا، اور بے بہا آپ کو اوصاف عطا کیے، اور ہر وصف ایک سے بڑھ کر ایک وصف ہے۔ آپ کے اوصاف کو اگر دیکھیں تو ایک وصف بڑا نایاب ہے، وہ ہے آپ کا امی ہونا۔ یہ جو لفظ امی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ جو امی ہونا ہے یہ تعریف میں آتا ہے یا تنقیص میں آتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے گا، ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ماں کا جو لفظ ہے، یہ ماں عموم کے لیے آتا ہے، اور اس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ تو کوئی بھی علم کی بات ہو یا کوئی بھی فن ہو، تو اللہ نے حضور کو ودیت فرما دیا ہے، حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ تو ان فنون میں یا ان کمالات میں ایک چیز یہ لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ تو آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو لکھنے کی اور پڑھنے کی استطاعت تو دی تھی، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر آپ نے شامل نہیں کیا تھا، یا آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا اس وصف کو۔ تو اگر ظاہر نہیں کیا تھا، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ وصف عطا کیا تھا اور آپ نے ظاہر نہیں کیا، تو اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ ذرا یہ ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے، تاکہ ہم ناظرین کو یہ جو سرکار کا ایک انوکھا وصف ہے اس حوالے سے بتا سکیں اور ان کی رہنمائی کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، اور بڑے خوبصورت اور اہم سوال سے آپ نے آج کی اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ کچھ چیزیں تو آپ نے اپنے سوال میں ہی واضح فرما دی کہ یہ جو شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونا، یہ آپ کی خوبی کے طور پر بیان کیا گیا، نہ کہ معاذ اللہ آپ کی کمی اور عیب کے طور پر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان بہت اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے، ایک لفظ کئی معنی جو ہے وہ رکھتا ہے، اور یہ اب اہل زبان اور اہل علم لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ سیاق و سباق کے مطابق اس لفظ پر جو معنی وہاں مناسب تر ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں اور بہت سی شانیں بیان ہوئیں، کہیں آپ کو یاسین فرمایا گیا، کہیں طٰہٰ فرمایا گیا، کہیں مدثر، کہیں مزمل، وہیں پہ آپ کی ایک شان امی ہونا ہے۔ امی کا معنی اکثر جو ہمارے ہاں غیر محتاط لوگ کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ کرتے ہیں ان پڑھ کا،
لیکن جو ہمارے ہاں صاحبان علم ہیں، صحیح معنوں میں جنہیں علم کی عین سے کچھ آگاہی اور کچھ شعور میسر آیا، وہ اس کا معنی کرتے ہیں بے پڑھا ہوا۔ ان پڑھ اور بے پڑھا ہوا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان پڑھ اسے کہا جائے گا کہ جو گنوار ہے، جو جاہل ہے، اور بے پڑھا ہوا اسے کہا جائے گا کہ جو کسی انسٹیٹیوشن سے، کسی مدرسہ سے، کسی یونیورسٹی، کسی دنیاوی استاد سے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ کوئی جاہل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ امی جو ہے، اس کا ایک معنی جو عربی لغت میں ہمیں ملتا ہے، امام راغب اصفہانی ہوں یا دیگر لسان العرب والے ہوں، انہوں نے کیا سے ہے لفظ امی، اور کا معنی ہوتا ہے اصل۔ جیسے سورہ فاتحہ شریف کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اس حوالہ سے کہ قرآن مجید کے تمام علوم کو اللہ نے سورہ فاتحہ شریف میں جمع فرما دیا ہے، اور سورہ فاتحہ شریف کی حیثیت باقی قرآن کے لیے اصل ہونے کی ہے۔ اسی طرح قرآن عزیز برہان رشید میں شہر مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، شہروں کی اصل۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو زمین ابتدا میں بنی، جو خطہ زمین سب سے پہلے وجود میں آیا، وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ شریف موجود ہے، پھر اس کے نیچے سے اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، تو زمین کی اصل ہونے کی حیثیت سے شہر مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ علامہ صاحب، اگر اس معنی کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں جی تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو علوم ہیں یا جو فنون ہیں، اگر سرکار امی ہے، کا معنی اصل ہو، جی تو حقیقی اور اصل علم حضور کے پاس ہے، بے شک، اور کائنات کے پاس اس کا پرتو اور اس کا عکس ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہ صرف علم کے اعتبار سے بلکہ ہر لحاظ سے کائنات کی اصل فرمایا ہے۔ جیسے ماں کو عربی میں کہا جاتا ہے، تو ماں کو کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اولاد کے لیے جو اصل کا درجہ رکھتی ہے وہ ماں رکھتی ہے، ماں کے وجود سے پھر آگے اولاد وجود پاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کائناتوں کی اصل ہیں، تمام شانوں کا منبع، مرکز، محور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ اللہ نے جس کو جو شان بخشی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان شانوں سے ہی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ جیسے سورج ہے، وہ جب روشنی دیتا ہے تو کھیت میں جب وہ روشنی پڑتی ہے تو فصل پکتی ہے، جب وہی روشنی جو ہے وہ پانی میں پڑتی ہے تو وہ بھاپ بن کے بادل بننے کا نظام جو ہے اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، وہی روشنی جب انسان کو ملتی ہے تو اس میں وٹامن ڈی جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اب روشنی ایک ہے، لیکن وہ ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اصل ہے، جس کو جو چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا کہ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا، قرآن عزیز نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اللہ تو اسے اپنا فضل عظیم قرار دے رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے علم عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کہ اللہ نے جو علم بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ اپنی جناب سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سکھایا، اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو خود سکھایا۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلمیذ الرحمن بھی کہا جا سکتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم کا جامع بنایا ہے، اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، رب فرماتا ہے میں نے اس میں ہر شے کا واضح بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت، آپ کی سنت پڑھ کر آپ اور میں علم والے بن جائیں،
اور ان کے بارے میں ہم بیٹھ کر ممبر پر کہیں کہ معاذ اللہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس شان کو بیان کرنے کی بجائے اس شان سے آپ تنقیص کا اور توہین کا پہلو نکال رہے ہیں، جو کہ آپ کی جو ہے ٹھوکر ہے۔ آپ کو بہت زیادہ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ سے آپ کو کسی صاحب علم کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے تو اس صفت کو، اور جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا تعلق تھا کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے اس طرح دنیا میں تو اس کی حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رب نے اس لیے بخشی ہے آپ کو کہ آپ پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ چونکہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ذہین ہیں، تو انہوں نے خود سے یہ چیزیں بنا لی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر رہے، تمہارے درمیان ان کی زندگی گزری، تمہارے سامنے کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گئے، پھر اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ دلیل ہے ان کے سچے نبی ہونے کی کہ یہ سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ وحی الہی سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے علوم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بخشی ہے، نہ کہ اس سے آپ اپنی سوچ کے بیمار ہونے کا جو ایک عنصر ہے اس کا اظہار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ حملہ آور ہو جائیں اور ان کی شان کو ان کا جو ہے وہ تنقیص اور عیب کے طور پر معاذ اللہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، امی سینس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے۔ اور دیکھیے شاہ جی، آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ تشریف فرما ہیں، اگر ہمارے استاد صاحب آ جائیں تو ہم یہاں بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم انہیں بٹھائیں گے۔ یہ ایک شاگرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کی رسپیکٹ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنے بعد اس کائنات میں سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا، تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احترام اس معنی میں کریں کہ یہ میرے استاد آگے ہیں تو میں ان کا احترام کروں۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ سکھا دیا ہے تو پھر کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف اس حوالہ سے کہ کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے تو یہ پہلو بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دیکھیے اگر آپ کسی بڑے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے اساتذہ بڑے کیپیبل ہیں تو آپ کی عزت ہے، آپ فخر سے بتاتے ہیں میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ نے خود سے انہیں یہ علوم عطا فرمائے ہیں، اور جب قرآن مجید یہ کہتا ہے من لدنا علم، علم لدنی ہے کہ اللہ اپنے پاس سے علم عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ تو جب اللہ علم عطا فرماتا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمائے ہیں، اور علم کی جو فراوانی ہے وہ اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید، قرآن عزیز کی دیگر آیات کو دیکھیں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں آپ سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، تو اللہ رب العزت نے تو قرآن عزیز میں یہ واضح کر دیا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کا علم بھی عطا فرما دیا، حال کا علم بھی عطا فرما دیا، مستقبل کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اور ایک بڑی خاص بات میں عرض کروں، سورہ ابراہیم کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان جانتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و قیامت تک کے لیے رسول بن کے تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور غلامی میں ہر خطہ زمین کا بندہ شامل ہے، وہ انگریزی بولنے والا بھی ہے، وہ فرنچ بولنے والا بھی ہے، وہ جرمن ہے ہمارے ساتھ، جی وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے، کال ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ علامہ صاحب، جہاں پر آپ اس موضوع پر رہنمائی فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی ہے کہ جب وہ صلح نامہ لکھنے لگتے ہیں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، وہ واقعہ بھی ہمیں ذرا ارشاد فرمائیے، بتائیے کہ وہ واقعہ کیا تھا، اور حضور کے نام کے ساتھ حضرت علی کی جو محبت ہے اور حضور کے ساتھ جو پیار ہے وہ بھی ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ فرما رہے تھے تو معاہدہ لکھنے کی ذمہ داری جناب حضرت علی المرتضیٰ
کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو عطا ہوئی۔ آپ نے جب لکھا تو فریقوں کے ظاہر نام لکھے جاتے ہیں معاہدے میں کہ فریق اول یہ ہے، فریق دوم یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی جب لکھنا تھا تو حضرت علی پاک نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ ظاہر رسول مانتے ہیں ہم، تو اس پر کافروں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، محمد بن عبداللہ سے ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، ہم آپ کو رسول مان لیں تو جھگڑے ختم ہو جائے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ آگے ہم بڑھیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کی طرف توجہ کریں، آپ نے جناب علی پاک کو حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ رسول اللہ جو ہے اس کو کاٹ دیں اور صرف محمد رہنے دیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود حکم کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ آقا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے نام پر قلم پھیروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پکڑا، خود اپنے نام نامی کے وہ حرف جو ہے ان کو حذف فرمایا اور خود تحریر جو ہے باقاعدہ وہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے غلامی کا حق ادا کیا، حکم ہونے کے باوجود انہوں نے کہا آقا ہم مر تو سکتے ہیں لیکن آپ کے نام نامی کو مٹانے کی جسارت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے ہمارے علماء قرات نے بڑا واضح یہ لکھا ہے کہ یہ رسم توقیفی ہے قرآن مجید کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی املا سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیتے تھے کہ اس حرف کو یوں لکھو، اس لفظ کو یوں لکھو، اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے کرو، یہ املا سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور املا وہی کروا سکتا ہے جو لوح محفوظ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، جو لوح محفوظ پہ اصل قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور اس اصل قرآن کی حکمتیں اور معارف اور علوم رب نے اس کے سینے پہ منکشف فرما دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ لوح قلم پڑھ لیتے ہیں، تو آقا کریم کی شان تو وراء الورا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ دنیا میں بغیر پڑھے ہوئے بھی اللہ کے فضل سے اتنا علم رکھتے ہیں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے جملوں کو پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے، مفتی کہتا ہے، اور انہی کے منبر پہ بیٹھ کے انہی کے بارے میں نازیبا جملے بول جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے کہ تم علامہ کہاں سے بنے، اور بھائی جن کے لفظ تمہیں علامہ بنا گئے، سوچو ذرا اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان کیا علامہ صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ، بڑا خوبصورت آپ نے نقطہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن کی ہم احادیث پڑھ کے علامہ بنتے ہیں تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں تنزیلہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ ہاں جی وہ نا استخارہ کروانا تھا، رشتہ ہوتا ہے وہاں پہ نا رکاوٹ آ جاتی ہے، 2-4 بار رشتہ ہوا لیکن آگے سے بات چیت نہیں ہوتی ہے، نہ ہی آگے سے کوئی جواب آتا ہے۔ آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے؟ ہاں جی۔ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ ہاں جی میرا نام ہے تنزیلہ اور والدہ کا نام ہے آسیہ۔ آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ 21 سال ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی؟ ایجوکیشن؟ جی ہاں جی گریجویشن کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ سب کیا فرمائیں گے ہماری بہن کے لیے۔ جی بیٹا آپ قرآن مجید کی سورہ نصر 30ویں پارے میں آخری صورتوں میں آپ کو مل جائے گی، میں پڑھ بھی دیتا ہوں تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورہ مبارکہ کو 70 مرتبہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ پڑھیے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مناسب رشتہ آپ کے گھر والوں کو عطا فرما دے گا اور آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ ماشاءاللہ محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کے لیے جو ہے وہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور جس طرح ابھی آپ کو بتا رہے تھے، آپ نے ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کر فرمائے گا۔ علامہ صاحب باقاعدگی کے ساتھ وظیفہ پڑھنا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے شاہ صاحب، اس میں تعطل نہیں آنا چاہیے، ٹائم ایک ہونا چاہیے اور مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو بھلے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب یہاں پر ہم اختتام کی طرف جائیں گے چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ ناظرین اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، بچوں کے رشتوں کے حوالہ سے جو پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، جو کاروبار اور رزق کی تنگی کا شکار ہے میرے اللہ انہیں رزق کی فراوانی عطا فرما، رزق حلال میں برکتیں فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔